السلام علیکم. آج کے اس اہم سیشن میں کراچی کی تاریخ کے اوپر، کراچی آج اور کل، بہت ایمیننٹ ریسرچرز ہمارے ساتھ ہیں آج، جنہوں نے کراچی کی تاریخ قدیم اینشنٹ زمانے سے لے کے حال تک اس پہ تحقیق کی ہے. میں شروع کرنا چاہوں گی ڈاکٹر آسمہ ابراہیم کے ساتھ، جو آرکیالوجسٹ بھی ہیں اور جنہوں نے پاکستان میں میوزیمز پہ بہت بڑا کام کیا ہے، ان کی ڈیولپمنٹ پہ، خاص طور سے اسٹیٹ بینک میوزیم آف پاکستان، نیشنل میوزیم کی ڈائریکٹر بھی رہ چکی ہیں، اور ان کی کافی حیران کن ریسرچ ہے کراچی کے اوپر. ان کے بقول کراچی میں پری ہسٹورک اور اینشنٹ سائٹس ہیں جو ایکسکیویٹ کی جا سکتی ہیں. ڈاکٹر آسمہ. میری جو ڈسکشن ہے آج کی، اور آئی تھنک ہم سب ایک آرڈر میں بیٹھے ہیں، کیونکہ میں پری ہسٹری سے شروع کرنے والی ہوں. کراچی کیا تھا، کراچی جب ہسٹورک نہیں تھا، اور پھر ہسٹورک پیریڈ آ جائے گا، میڈیول آ جائے گا، پھر رومانہ ہے کنٹمپرری پیریڈ. تو جیسے کہ ابھی عالیہ نے بتایا، میرے لیے بھی ایک بہت حیران کن بات تھی. جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ کراچی میں اسٹون ایج کے آثار قدیمہ ہیں، جو کہ ہمیں آج سے پہلے کبھی پڑھائے نہیں گئے. کسی نے ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں تھا کہ کراچی کہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو ایک بہت ہی بڑا میرے لیے سرپرائز تھا کہ یہ اسٹون ایج سے کیسے شروع ہو رہا ہے کراچی. اور پھر جب میں نے فردر اس کے اندر انویسٹیگیٹ کیا تو مجھے پتہ چلا ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب ہیں جیوگرافی ڈپارٹمنٹ کے، کراچی کی سائٹس کے اوپر کام کیا تھا. اور بیکاز وہ جیوگرافر تھے اور آرکیالوجسٹ نہیں تھے، تو انہوں نے جو کلیکشن تھا جتنی سائٹس کا، وہ انہوں نے جمع کر کے جیوگرافی ڈپارٹمنٹ کے ریزرو میں رکھا ہوا تھا، اور انہوں نے آرکیالوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے اس کو اسٹڈی نہیں کیا تھا. یہ بھی ایک عجیب سی بات تھی. خیر، میں نے کوشش کی کہ میں اس کلیکشن کو سارٹ آؤٹ کر لوں، اس کے اوپر کام کروں، اس پہ پی ایچ ڈی کر لوں، بٹ اس کی مجھے پرمیشن نہیں ملی، جس کا مجھے ابھی تک افسوس ہے. مے بی اب نیکسٹ فیوچر میں کچھ کر لوں گی. تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو سب سے پرانے پتھر کے دور کے آثار ہمیں کراچی سے ملتے ہیں، یا پتھر کے دور کے اوزار جو ملتے ہیں، وہ تقریباً 2 ملین سال پرانے ہیں. اور یہی نہیں ہے کہ صرف 2 ملین سال پرانے آثار کے بعد یہ چیز رک گئی ہو، نہیں، 2 ملین سال کے بعد 1 ملین، 50 ملین، اینڈ دین پری ہسٹورک سے پھر وی کم ٹو پروٹو ہسٹورک. پھر ہمارے پاس خوبصورت سائٹس ہیں بدھسٹ ٹائم کی، جو کہ اس کے ساتھ لنک ہو رہی ہیں. تو ایک کنٹینیویشن تھا ان سب چیزوں کا، جو کہ ہسٹورک پیریڈ تک چلا آ رہا ہے. اور پچھلے 2-3 سال سے ہم ایک ہڑپن سائٹ پہ کھدائی بھی کر رہے ہیں امریکن مشن کے ساتھ اور ڈپارٹمنٹ آف کلچر کے ساتھ. یہ جو سائٹ ہے، یہ موہنجو دڑو کی سائٹ سے بھی پرانی سائٹ ہے، 3500 BC کی سائٹ ہے، اور جو لنک کر رہی ہے پتھر کے دور کو موہنجو دڑو انڈس سویلائزیشن کے دور کے ساتھ. تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ سائٹ ہے جو کہ ملیر کے ایریا میں واقع ہے. آئی وش کہ میری سلائڈز آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، آپ کو بہت مزہ آتا. تو یہ جو سائٹ ہے، اس کا لنک میسوپوٹیمیا سے ہے، اور انڈس ویلی سے ہمیں اس قسم کا ایک خوبصورت کارنیلین ہار ملا ہے، اور ہڑپا سے ملا ہے. تو it actually is telling us the continuation from the stone age up to the pre-Indus. اس کے بعد پھر ہم انڈس ٹائم پر آتے ہیں. انڈس ویلی کی بھی ہمارے پاس بہت ساری سائٹس ہیں. تو کراچی یونیورسٹی کا ایریا، شارع فیصل، ملیر، لیاری، یہ سارے وہ ایریاز ہیں. پھر ابھی جہاں بحریہ ٹاؤن بن گیا ہے، بحریہ ٹاؤن نے موسٹ آف دا سائٹس ڈسٹرائے کر دیے ہیں کراچی کی اسٹون ایج، اور بدھسٹ سائٹس بھی. جیسے کھاٹے جی کا ایریا ہے، اس میں بدھسٹ سائٹس تھیں، بدھسٹ مارکس تھے، وہ ختم ہو رہے ہیں. تو یہاں پر مجھے اس پوائنٹ کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ کراچی وہ نہیں ہے جو ہم آج کل سمجھ رہے ہیں. کراچی وہ تھا جو اتنے ملین ایئرز سے پہلے شروع ہوا تھا. ابھی تک یہ جو ہمارے اسٹون ٹولز تھے 2 ملین ایئرز اولڈ، وہ اولڈسٹ تھے. اب ہمیں ایتھوپیا سے 2.5 ملین ایئر اولڈ اسٹون ٹول ملا ہے، تو ہمارا سیکنڈ نمبر ہو گیا ہے. مگر
کہنے کا مقصد ہے کہ اس پہ ریسرچ کون کرے گا. اب ظاہر ہے ہم تو ریٹائرڈ لوگ ہو گئے ہیں, ابھی ینگ لوگوں کا ٹائم ہے, تو ہم ہر فورم پہ میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ کوئی بھی ینگ بچے سامنے آئیں, اس کلیکشن کو کلاسیفائی کریں. یہ بوریوں میں بھرا ہوا جغرافی ڈپارٹمنٹ میں پڑھا ہوا ہے کراچی یونیورسٹی میں. میں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی آگے آ کر اس چیز پر کام کرے. اب انہوں نے ایک چھوٹا سا میوزیم تو بنایا ہے, اور میں کہوں گی آپ لوگوں سے کہ آپ ضرور جا کے اس کو دیکھیں, بٹ کیونکہ وہ جغرافی کے حساب سے ہے, آرکیولوجی کے حساب سے نہیں ہے. تو کراچی عالیہ جو ہم بتا رہے ہیں وہ شروع ہو رہا ہے وہاں سے, اور ابھی تک چلتا ہوا آ رہا ہے. پھر ہم انڈس ویلی کے بعد آتے ہیں ہم الیگزینڈر کے ٹائم پیریڈ پر. تھارو ہلز جو کہ ایک نیولتھک سائٹ ہے جو کہ 10,000 BC سے شروع ہوتی ہے, بٹ ادھر پورا کنٹینیویشن ہے. ادھر ایک فورٹریس ہے جہاں پہ الیگزینڈر رکا تھا, اور اس نے 39 ڈیز میں 39 دنوں میں اس نے ایک فورٹریس بنایا تھا, اور وہاں سے پھر اس نے اپنی آرمی کو ڈیوائڈ کیا تھا. ابھی تک یہ ایک مسٹری تھی کہ الیگزینڈر کا فورٹریس کہاں ہے, اس نے کہاں سے اپنی آرمیز کو ڈیوائڈ کیا ہوگا. یہ کچھ سال پہلے جب میں وہاں گئی تو وہاں پر جو پتھر کے اوپر انہوں نے کھدائی کر کے کچھ اسٹون مارکس بنائے ہوئے تھے, اور وہ اسٹون مارکس جو تھے وہ ان کے کوائنس کے اوپر ہم کو ملتے ہیں. تو اس طریقے سے میں نے اس کو ریلیٹ کر کے, یہ ایک طرح کی ریلیٹیو ڈیٹنگ ہوتی ہے, میں نے اس کی ڈیٹنگ کی ہے, اور اس کے کوآرڈینیٹس وغیرہ سب نیارکس کے ریکارڈ سے پروف کر رہے ہیں کہ یہی وہ جگہ تھی انڈس ڈیلٹا میں جہاں پر الیگزینڈر آیا تھا, رکا تھا. پھر فورٹریس ہے پورا, تو وہ فورٹریس ہے تو الیگزینڈر کے زمانے تک آتے ہیں. پھر الیگزینڈر کے بعد سیتھینز آئے ہیں, پارتھینز آئے ہیں. وہ سارے جو چیزیں ہیں وہ ہم نے اسٹیٹ بینک میوزیم میں رکھی ہیں. تو کراچی جو کل تھا وہ آج نہیں ہے, اور یہ جلدی جلدی ڈس اپیئر ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ یہ سب چیزیں ہماری کنسٹرکشن اور بلڈنگ مافیا کے ہاتھوں ختم ہو جائیں, ہمیں چاہیے ان کو پراپرلی ڈاکیومنٹ کر لیں, ان کو پبلش کر لیں, کم از کم ینگر جنریشن کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے. جو باہر بھی جو ریسرچرز ہیں ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کراچی وہ نہیں تھا جو ہے. جیسے میٹھا در ہے, کھارا در ہے, اس کی کیا ویلیو تھی, میٹھا در کھارا در کیوں کہلاتا ہے, یہ ساری چیزیں ان کے نیچے بھی دبے ہوئے آثار ہیں جن کو ہمیں کھودنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے لیے تو ایک بہت فکر کا لمحہ ہوتا ہے جب یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہیں اور نئے نئے بلڈرز آ جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر غور کریں. اب میں چاہتی ہوں آپ دوسروں سے بھی بات کریں, پھر آئی کم بیک. عارف صاحب, آپ کے انتظار میں میرے چند 100 بال اور سفید ہو گئے. آپ سفید بالوں کے ساتھ اچھی لگتی ہیں. اب کیونکہ سلسلہ چل پڑا ہے, آپ کچھ کہنا چاہیں گے یا میں ڈاکٹر لشاری کی طرف؟ میں معذرت چاہوں گا, مگر میرے سے کہا گیا تھا کہ یہ 5 بجے شروع ہوتا ہے, اس واسطے میں آ گیا تھا 5 بجے. کوئی بات نہیں. Would you like to sum up or would you like to say something now? سب کا ہو گیا؟ نہیں, ابھی ڈاکٹر آسما نے شروع کیا تھا. نہیں تو چیئرمین کا کام تو چپ چاپ بیٹھ کے سننا ہوتا ہے. ٹھیک, وہ میں چپ چاپ بیٹھ کے سن لوں گا. تاثرات کا اظہار آخر میں کیجیے گا. تو اب ڈاکٹر لشاری کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر لشاری ثقافتی ورثے کے ماہر ہیں. انہوں نے سندھ میں ثقافت کے فروغ کے لیے ادارے بھی قائم کیے ہیں, ڈپارٹمنٹس تشکیل دیے ہیں, اور ثقافت کی مخصوص فنڈز بھی وقف کیے ہیں. درجنوں پرانی عمارتوں کا تحفظ اور مختلف خصوصی شعبوں کے میوزیم کا قیام بھی انہوں نے کیا ہے. دنیا میں ہر جگہ سندھ کی ہسٹری پہ پریزنٹیشنز کرتے رہے ہیں, پبلیکیشنز ہیں بہت ساری لشاری صاحب کی. اچھا لشاری صاحب, آپ سے میں اس دور کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی. عام رائج کہانی کراچی کی فاؤنڈنگ کی ہمیں یہ سنائی جاتی ہے کہ بھوجو مال نام کے ایک شخص تھے جنہوں نے لیاری دریا کے کنارے آبادی بسائی, اور وہاں سے پھر کراچی شہر جسے ہم جانتے ہیں وہاں سے وہ بڑھا. تو ان سے پہلے بھی یہاں کچھ تھا؟ ایک دلچسپ سوال ہے اور اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تو جانتے ہیں جیسے اسما صاحبہ نے بتایا کہ پری ہسٹورک پیریڈ میں اور اسٹون ایج میں ہمارے پاس یہاں بہت ساری آبادیاں تھیں, اور وہ آبادیاں چلتی رہی ہیں, اور انڈس سویلائزیشن کا زمانہ ہے تو بھی یہاں پر اس قسم کی آبادی ملتی ہے. اور اس کے بعد مسلسل یہاں پر ستھیوں, پارتھیوں اور ہفتالیس نے سب نے آتے ہوئے صدیوں کا سفر طے کیا ہے.
لیکن اس بات پہ آتے ہیں کہ بھوجمل آنجہانی کی جو کراچی بسانے کی جو بات کہی جاتی ہے وہ 1729 اور 30 کے لگ بھگ کی بات کہی جاتی ہے۔ اسی کراچی میں جب یہ لوگ کہانی بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہاں کولاچی نام کی ایک خاتون تھی اور اس کا گاؤں تھا، اس کی کٹیا تھی اور اسی پر لوگ بیٹھ گئے اور یہ نام وہیں سے چلا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ تاریخ میں ہمارے پاس ایک وسیع سلسلہ ملتا ہے جہاں پر کراچی کو شناخت کیا جاتا ہے اس دریائے سندھ کی اس شاخ سے جو کہ انتہائی شمالی مغربی شاخ ہے۔ اب یہ انتہائی شمالی مغربی شاخ جو ہے وہ تو کراچی کے قریب سے گھوم کے گھارو، آج کل کا گھارو، وہیں پر پہنچ کے آ کے منتج ہوتی ہے۔ اس کے لیے جو پرانی شاعری ہے جس میں ذکر ہے ماری موڑوں والا، یہاں ہمارے پاس موڑوں کے 6 بھائیوں کی قبریں بھی کراچی شہر کے وسط میں واقع ہیں، اور خود موڑوں صاحب کی اپنی قبر بھی ماری پور میں ہے، اور اسی کے نام کی ایک بستی سمندر میں کچھ میل یہاں سے نظر آتی ہے، اس کے بہت پرانے آثار ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ماری موڑوں کے وقت میں جو شاخ ہے وہ اس شاخ کا نام کولاچی بتایا جا رہا ہے، شاعری میں اس کی بالکل تخصیص ملتی ہے۔ وہ کولاچی کسی گاؤں کا نام نہیں بتا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ وہ جہاں بڑا گھیر ہے اور وہاں پر پانی بھنور کھاتا ہے، اور وہاں پر ایک بڑی مچھلی آئی ہے جس کی دہشت چاروں اور پھیل گئی ہے۔ ایسے حالات میں جب دہشت ہو گئی ہے اور جو حکمران ہیں، دلو رائے نام کا ایک حکمران ہے جنہوں نے شوق دی، دلچسپی دکھائی۔ لشاری صاحب کس صدی کی بات ہے؟ تو ابھی اسی پر آتے ہیں کہ جب ہم دلو رائے حاکم کا ذکر سنتے ہیں تو ہمیں پھر اس کی دور کو ڈھونڈنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ دلو جو ہے آپ دولت کا، دولہ جب آپ عربی میں بولتے ہیں، ہجے کرتے ہیں تو اس میں آپ تے نہیں بولتے، دولہ بولتے ہیں، اور یہ امید الدولہ، یمین الدولہ، ناصر الدولہ، سیف الدولہ، یہ القابات جو ہیں عباسیوں نے شروع کیے تھے، لیکن اپنی پہلی صدی میں انہوں نے یہ القابات نہیں دیے، یعنی 9ویں صدی میں عباسیوں نے یہ القابات دینے شروع نہیں کیے تھے۔ یہ ان کی دوسری صدی میں، یعنی جب وہ 10ویں صدی میں آتے ہیں، وہاں اس وقت ہم نے دیکھا کہ 10ویں صدی کے وسط میں اس لقب کا اجراء ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کی اتنی پاپولرٹی ہوتی ہے کہ عباسی خلفاء نے جہاں جہاں تک ان کی خلافت کا عرصہ ہے، جغرافیائی حدیں ہیں، وہاں پر ان لوگوں کو انہوں نے یہ خطاب دیے۔ اچھا، یہاں سے خطاب دولہ کا آ رہا ہے اور وہاں پر رائے ہے، دلو رائے۔ رائے جو ہے وہ بھی ہمارے پاس ایک پرانا خطاب ہے جو 5ویں صدی میں عیسوی میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، 6 میں رائے سہاسی۔ اچھا، اب 7ویں میں بھی نظر آ رہا ہے، 8ویں میں بھی نظر آ رہا ہے، اور وہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ آج بھی کچھ اور سندھ میں اس چیز کی ہمیں گواہیاں مل رہی ہیں۔ اچھا، اب جب رائے ایک شخص ہے جس کو مقامی راجا کا خطاب بھی ملا ہوا ہے اور اس کو عباسی طرف سے بھی خطاب ملتا ہے، تو یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ حباریوں کے خاتمے کے بعد جب سومروں نے حکومت پکڑی ہے تو یہ پھر پہلا، دوسرا، تیسرا یا چوتھا سومرا حکمران ہوگا جس کے خطاب کی بات ہو رہی ہے، جس کے القاب سے اس کو پہچانا جا رہا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 11ویں صدی کا زمانہ ہے کہ جب ماری موڑوں والا یہ معاملہ چلا ہے اور موڑوں کے بھائیوں کی شہادت ہو گئی ہے ایک ہیبت ناک طویل سے۔ اب آپ دیکھیں، یہ اس زمانے میں جو کہانی ہے اس کہانی کے خد و خال یہ بتاتے ہیں کہ ایک دم جب یہ چیز ہوئی اور 6 بندے اس کے بھائی ویل کے پیٹ میں چلے گئے تو اس وقت مشینری حرکت کرتی ہے۔ حکومت اس وقت جو ہے ہنگامی طور پہ وسائل جمع کر کے اور اس قسم کا پنجرہ جس میں تکنیکی حساب سے میکینیکل ڈیوائسز لگے ہوتے ہیں تیار کر کے پانی میں پھینک بھی چکی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ معاشرت کا اندازہ لگائیں جہاں ایک عوامی مسئلہ ہو، وہاں پر اتنی معاشرتی سمجھ و بوجھ اور اتنی وسائل کی کو میسر کرنا
حکمرانوں کی طرف سے یہ ایک بہت ہی بڑھی ہوئی سوسائٹی، ایڈوانس سوسائٹی کی نشانی ہے۔ اچھا، اب یہ 11ویں صدی میں جب یہ ہو رہا ہے تو اس جگہ کی شناخت ہے، کلاچی یا جو کن وہ شناخت ہو رہی ہے جو شاعروں کی مسائی میں ہمیں ملتی ہے۔ اس کے بعد جب ہم آگے آتے ہیں تو ایک وقت ہے کہ جناب عباسی خلیفے کچھ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، خوارزم شاہ نے ان کو خاصا تنگ کر رکھا ہے۔ ایسے میں یہاں پر بھی التمش بادشاہ جو ہیں وہ اپنے بہت سارے کلیمنٹ سے بیزار ہیں، یہ درخواست بھیجتے ہیں وہاں پر بغداد میں، اور بغداد سے خلعت آتی ہے خلیفے کی۔ اچھا، فرشتہ، تاریخ فرشتہ میں اس کا ذکر ہے کہ جس دن وہ خلعت آتی ہے 626 سن ہجری میں، تو اس وقت شہر بھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے اور بادشاہ نے خلعت لانے والوں کو عزت دی ہے، آنر دیا ہے۔ اچھا، وہ خلعت لانے والے کون ہیں؟ ساغانی کا اپنا بیان ہے۔ ساغانی نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں وہ دریائے سندھ کی پوری جو جنبش ہے اس کو ذکر کرتا ہوا کراچی تک آتا ہے، اور اس شاخ کا نام کراشی کے نام سے شناخت کر رہا ہے۔ اب یاد رہے کہ اب یہ 13ویں صدی کے ابتدائی زمانے میں ہیں اور کراشی پکاری جا رہی ہے۔ اسی سلسلے کو اگر ہم آگے بڑھاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس خطے میں آتے ہوئے پرتگالیوں نے بڑی کوشش کی ہے۔ 15ویں صدی کے آخری سن ہیں، وہ آ نہیں پا رہے ہیں، سمندر میں ان کے لیے راہ نکالنا مشکل ہے۔ ملندی کے مقام پہ ایسٹ افریقن کوسٹ پہ واسکو ڈی گاما پہنچتا ہے۔ اچھا، اس کے پہنچنے کے وقت میں اب اس کے جو فکرات ہیں اور ان کی جو ان کو خطرہ ہے اس کو وہ ہٹانا چاہتے ہیں، اس سے بچنا چاہتے ہیں، اس کا راہ گزر کا تعین کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی مقامی آدمی ایسا ناخدا ہو جو ہمیں راستہ دکھا سکتا ہو۔ اس وقت پھر ابن ماجد کا ذکر ہوتا ہے، ابن ماجد کو بلایا جاتا ہے، ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ابن ماجد کی اور واسکو ڈا گاما کی جو ملاقات ہے اس پہ قطب الدین نے ایک کہانی لکھی، وہ تقریباً 50 سال کے بعد۔ اس کہانی میں اس نے ایک طرح سے کوئی دفاعی پوزیشن لی ہے کہ جناب جب واسکو ڈا گاما اور ابن ماجد آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو بڑی انہوں نے دعوت رکھی تھی، اور اس میں سرور خمر میں ابن ماجد نے ان کو وہ رستہ بتا دیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پرتگالی سورسز لکھ رہے ہیں بڑے وثوق کے ساتھ اور تفصیل سے کہ وہ گفتگو جو ہے وہ کئی دنوں پر محیط تھی، اور اس میں سارے بحری امور، ہواؤں کا ذکر، لہروں اور روؤں کے رخ، یہ سب بحث میں آئے ہیں، اور اس بحث میں ستاروں کی پوزیشن سے، ستاروں کی جو مرکزی حیثیت ہے ہمارے آسمانوں میں، اس میں وہ ستارے جو مغربی اور مشرقی سمت میں سفر کرتے ہیں رات کو، ان کے حساب سے راستے کا تعین ہونا، یہ سب کچھ تفصیل سے ذکر میں آیا ہے۔ اور کیوں نہ ہوتا، ہمیں تو پیرس میں، نیشنل لائبریری پیرس میں وہ مخطوطے مل رہے ہیں، 2556 ہے اس جلد کا، اس میں 14 رسالے ہیں جس میں 6 رسالے ابن ماجد کے ہیں، اور وہ اصولوں پہ ہیں، ان اصولوں کا بیان ہے جہاں پر وہ ساری جو بحری علم ہے اس کا ذکر ہے۔ اس میں ابن ماجد کے اپنے زبان سے یہ اشعار بھی کہے ہوئے ہیں کہ بعض اوقات مجھے وہ جگہیں بھی یاد آتی تھیں، اور میں یاد کرتا تھا کہ دادا نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں پر اس قسم کے مسائل درپیش آتے ہیں، اور اس میں یہ دن اور یہ موسم مناسب رہتی ہے۔ اچھا، اب ابن ماجد جو ہے الکرازی کا ذکر کرتا ہے کہ آپ اگر گوادر سے آگے آتے ہیں اور سمندر میں آپ کو طغیانی ملتی ہے تو سب سے بہتر جگہ آپ کو الکرازی ہے جہاں پر آپ ٹھہر جائیں، کیونکہ وہاں پر ہوائیں اپنا زور ٹوٹا ہوا پاتی ہیں۔ یہ اس کی شاعری ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر اس سے پھر آپ آگے جائیں گے تو دیول سندھ پہ پہنچیں گے،
क्या जगह हो सकती है? ये भी तो सीधी सीधी उसी शनाख्त की बात है। इब्न माजिद के जो शागिर्द रशीद हैं सलमान महरी साहब, उन्होंने उम्दतुल महरी के नाम से एक बड़ा रिसाला लिखा है जिसमें सारे उसूल बहरी मामलात के और कवायद हैं उनका ज़िक्र है। उनके ख़ासे ज़्यादा नसर में बहुत सारे मकालात हैं और किताबें हैं। तो वो उम्दतुल महरी में बड़ी तफसील से ज़िक्र करता है कि अल कराजी के बाद कराची है, कराची के बाद देवल सिंध है, और ये वो जगह हैं जहाँ पर से सफ़र करना बहुत आसान है। और याद रहे कि सागानी ने जब अपनी लैंडिंग की है तो वो भी कराची पे की है, और उसने उसकी खुसूसियत ये बताई है कि यहाँ पर बरी रास्ते से पहुँचना और बहरी रास्ते से पहुँचना बहुत आसान है। तो ये जो लंगर अंदाज होने की जगह है उसको तो किसी ने नहीं भूला, वो सब आदमी वहाँ पर बैठे हुए उसको पहचान रहे हैं। और हम क्या बैठ के अभी वो 17वीं सदी में 18वीं सदी में कह रहे हैं कि साहिब यहाँ पर एक कोई गांव था और उसमें कटिया थी। अच्छा, अब आप देखें कि जब ये पुर्तगाली हमला करते हैं तो पुर्तगालियों को यहाँ पर पहल तो वो हिंदुस्तान पहुँच गए, तो पहले 30 साल तो आराम से गुजरे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुसलमान आबादी को तहत करना शुरू किया है। अब ये वो वक्त है कि जब उन्होंने ग्वादर पे हमले किए हैं। ग्वादर पे हमले के वक्त इस्माइल बिंगी साहब अमीरुल बहर हैं, बलोच हैं, उन्होंने उनसे खूब मुकाबला किया, लेकिन आखिर उनकी शिकस्त हुई है और 30 साल ग्वादर पे पुर्तगालियों का कब्ज़ा रहा। उसके बाद पुर्तगालियों ने आगे बढ़ के कराची और अल कराजी दोनों पे हमला करने की कोशिश की है, जिसको हमल जियंद वो आदमी है जो नोत का पोता है। नोत की कब्र मलीर छावनी में एक बड़ी खूबसूरत कटी कटाई छिली छिलाई गोल्डन कलर की कब्र है, बड़ी खूबसूरत है और फ़ख्र से वो खड़ी है। वो बताते हैं कि इसको बचाने वाले, कराची को पुर्तगालियों से बचाने वाले यही बलोच थे जो मकामी लोग थे। अब उसके बाद तो क्या आगे रह जाता है कि हम अभी तक उसकी शनाख्त को हज़रत भोजुबल के साथ मिलाए बैठे हैं। तो यहाँ आप देखें कि चारों ओर 600 साल से लेकर ये कब्रें खूबसूरत इतनी, जिन पे क्या सरमाया उठा होगा, ये सब कराची में नज़र आती हैं। ये कुछ लोगों ने बनाई होंगी, वो लोग जो यहाँ रह रहे होंगे, वो लोग जिनके वसाइल बहुत ज़्यादा होंगे, वो लोग जो यहाँ मजबूत होंगे, वो लोग जिनको यहाँ से मोहब्बत होगी, तो उन्होंने ही इस खित्ते को आबाद रखा हुआ था। आप ये देखें कि हम कराची को सिर्फ इस हिसाब से तो नहीं देख सकते कि उसकी कोई फोकल पॉइंट होगी, एक गांव होगा। भाई कराची तो ऐसी जगह है जब तक कि आपने वाटर सप्लाई की कोई स्कीम न दी तब तक एक जगह पर बड़ी आबादी को रखना मुश्किल हो जाता है। नौमान साहब ने वाटर सप्लाई पे काम किया है, वो आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर कितनी नदियाँ नाले चले आ रहे हैं, और हर नदी नाले के गिरदा गिर्द हमें यहाँ पर कई 100 गांव मिलते हैं। और ये वही आबादी थी जिसको डॉक्टर साहबा ने प्री हिस्टोरिक पीरियड में देखा है और हमने उसको हिस्टोरिक पीरियड में देखा है, वो चली आ रही है। शुक्रिया लशारी साहब। आरिफ साहब, एक दरख्वास्त कर सकती हूँ, आप कड़ी जोड़ सकते हैं क्योंकि नौमान साहब तो जदीद कराची के बारे में बात करेंगे, तो आप कॉलोनियल कराची के बारे में थोड़ा सा बता दें कि हमें मिला क्या था 1957 में। क्या बताऊँ मैं? इनको ओपनिंग दीजिए। देखिए, असल में तो जब अंग्रेज़ यहाँ आए थे, नहीं इससे पहले मैं डॉक्टर साहब ने, दोनों डॉक्टरों ने जो बात की है वो बहुत आलिमाना है और अमूमन जब आलिमाना बात होती है तो वो बहुत सारी हक़ाइक़ को भूल जाती है। ये मसला हमेशा है और हमेशा रहेगा। जो भी सूरत, यानी आप कहीं भी चले जाएं जहाँ पानी होगा वहाँ आपकी पैलियोलिथिक साइट्स भी होंगी, वहाँ आपकी न्यूलिथिक साइट्स भी होंगी।
مگر وہاں اتنے بڑے سویلائزیشنز نہیں ہوں گے جیسے انڈس ویلی سویلائزیشن تھا، یا کراچی کے اطراف کچھ علاقے ہیں جیسے بمبور ہے، اور کہتے ہیں دیوبل بھی یہیں تھا، مجھے تو نہیں علم اس بات کا تھا یا نہیں۔ تو یہ حقائق ہیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں تو یہ سائٹس تو ایسی ہوتی ہیں، مگر ایک علاقہ ہوگا جہاں سے آپ کا جدید شہر بنے گا اور پھیلے گا، اور میرے خیال میں وہ میری نگاہ میں، میری ناچیز نگاہ میں، ہم اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کر سکتے ہیں، چاہے وہ 1729 کا ہو یا جو بھی وہ ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کراچی کے بہت سارے نام تھے، ایک نام نہیں تھا، اور ان ناموں کا آپس میں رشتہ ہے، اور ان کا رشتہ جو ہے وہ اس سمندر سے ہے، اور یہ جو سمندر ہے اس کی اہمیت یہ ہے، ایک تو دریا آ کے اس میں گرتا ہے، بڑی کریک ہے، اور دوسری جو اہمیت ہے میرے خیال میں نہیں بلکہ ہے، وہ اس چھوٹی سی سٹرپ سے ہے جو منوڑا تک آتی ہے آپ کی، اور آ کے سمندر کو روکتی ہے، بڑے سمندر کو شہر اس علاقے میں داخل ہونے سے۔ آپ اس کو ہٹا دیجئے تو آپ کا بندرگاہ بھی چلا جاتا ہے، وہ نہیں رہتا، اٹس فنشڈ، تو اس کی بھی اہمیت ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک دو چیزیں اور آتی ہیں میرے خیال میں، یہ جو اس ساری بات جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی، اس کا ایک فوک لو میں اور حقیقت میں بھی اس کا تعلق مگرمچھ سے بھی ہے، اور میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ذرا ہمیں اگلی دفعہ یہ بات کریں تو مگرمچھ کا بھی بتا دیں۔ یہاں تک کہ جب سکندر آیا تھا تو ایک جزیرہ تھا، اس کا نام اب میں بھول رہا ہوں، گریک میں، اس کا بھی نام مگرمچھ تھا۔ ایک تو یہ ہے، اور وہی جو سلسلہ تھا مگرمچھ کا وہ منگو پیر میں بھی آپ کو ملتا ہے، بلکہ وہاں جو ایکسکیویشنز ہوئے ہیں بہت پرانے، 3000 سال پرانے تک، وہاں بھی مگرمچھ کی ہڈیاں ملی ہیں۔ تو فوک لو تو بہت ہے کراچی کا، اور ہر علاقے کا ہوتا ہے جہاں لوگ آ کے بستے ہیں۔ میرے لیے تو مسئلہ یہ ہے، اسی طرح سے نام ہے کراچی کے اتنے سارے، مگر ان کا رشتہ جو ہے وہ کراچی کے نام سے ہے۔ سب سے پہلے جو کراچی کا نام استعمال کیا گیا تھا وہ ایک شپریک ہوا تھا، ایک کیا کہتے ہیں اسے، ڈچ ویسل کا، وہاں جو نام استعمال ہوا تھا میرے خیال میں 18ویں صدی تھی، نام ہوا تھا وہ کراچی تھا، جیسے ہم آج کراچی لکھتے ہیں، تو میرے خیال میں پہلا استعمال تھا کراچی کا۔ اب اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، یہ بھی جو قصہ ہے موروں کا، اب یہاں اور ان کی قبریں ہیں، مگر یہ جو کوسٹل ولیجز ہیں کراچی میں، یہاں ان کے پاس جو ڈیٹ بنتی ہے، کیوں کہتے ہیں یہ کہ ہم 5 جنریشن سے یہاں ہیں، بلکہ ڈیری گوٹ میں تو ہر سال سرگھاتو جو ہے وہ پرفارم ہوتا ہے مختلف انداز میں، پورے سندھ سے بلاتے ہیں وہ، اور وہ پرفارم ہوتا ہے، گایا جاتا ہے، ایکٹ ہوتا ہے، وہ تو میں نے خود دیکھا ہے کئی دفعے۔ اب یہ کہتے ہیں وہ کہ ہم یہاں 6 جنریشن سے ہیں، ان کا کہنا ہے، اور ہر ایک محلہ جو ہے وہ موروں کے ایک بیٹے کے نام ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ الگ کہانی ہے۔ پھر یہاں ہندوؤں کی کہانی بھی ہے، اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہانی مہادیو کے مندر سے بھی ہے کہ شیو نے
دنیا بنانے کے بعد وہ آ کے یہاں انہوں نے آرام کیا. وہ غالباً سب سے پرانا مندر سمجھا جاتا ہے یہاں شہر میں، بلکہ شیو تو کئی لاکھ سال پہلے تھے دنیا میں، تو مندر بھی کئی لاکھ سال پرانا ہوگا. یعنی دس از آل فوک لا. اور یہ بھی ہے کہ ایک سانپ آتا ہے ہر سال. نہیں، جب نکلے وہ شیو مندر سے تو اپنی تیسری آنکھ سے انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور یہ کہا کہ اس علاقے کو میں ہمیشہ بچاؤں گا مصیبتوں سے. اور ساتھ ہی ان کا مزار ہے عبداللہ شاہ غازی کا، جو ایک چشمہ شیئر کرتے ہیں دو شیو کا مندر، اور وہ چشمہ میٹھے پانی کا ہے. تو شیو کا مندر اور غازی عبداللہ شاہ کا مزار ہے، وہ اسے شیئر کرتے ہیں. اب یہ کوئی صحیح اچھا کام تو کرتے نہیں، نہ شیو کرتے ہیں نہ غازی عبداللہ شاہ کرتے ہیں، کیونکہ کراچی کو بچاتے تو ہے نہیں. سیلاب بھی آئے ہیں، طوفان بھی آئے ہیں، بمباری بھی ہوئی ہے شہر پہ تباہی بھی مچی ہے. تو یہ دونوں جو ہیں اصل میں بیکار ہیں، مگر اچھا لگتا ہے یہ کہنا. اور میں آپ کو کئی اس قسم کی کہانیاں اور روایات سنا سکتا ہوں. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو 19ویں صدی کا آخری زمانہ تھا اور 20ویں صدی کی ابتدا، یہ جو شہر تھا اور اب بھی ہے بہت حد تک، یہ پہاڑوں میں بٹا ہوا تھا. اور یہ جو پہاڑے تھے یہ ایتھنک اور ریلیجس پہاڑے تھے. شیریوں کا پہاڑا، گھانچی پہاڑا، یہ سارے پہاڑے تھے. اور غریب اور امیر آدمی پہاڑوں میں اکٹھے رہتے تھے. یعنی اگر آپ لے لیں شیدی پہاڑا تو امیر شیدی، غریب شیدی جو ہے وہ وہاں اکٹھا رہتا تھا. اور یہ سلسلہ 1950 1960 تک چلا ہے. جب یہ نئی آبادیاں بننی شروع ہوئی ہیں، سوسائٹیز بننی شروع ہوئی ہیں، تو لوگوں نے وہاں سے نکلنا شروع کیا ہے. آج بھی یہ علاقے جو پہاڑے ہیں بہت حد تک یہ جو ہے ایتھنکلی اور ریلیجسلی ہوموجینیس ہے. میں ویسے ہی بیان کر رہا ہوں، کسی ترتیب سے نہیں. اچھا، اب آپ کے شہر میں 18 زبانیں بولی جاتی ہیں، اور بھی ہوں گی چھپی ہوئی، مگر جن سے ہم واقف ہیں 18 زبان بولی جاتی ہیں. اور یہ جو زبان بولنے والے لوگ ہیں یہ بھی بہت حد تک ایک ہوموجینیسلی ایک علاقے میں رہتے ہیں. یہ جو اخبار ہے ٹریبیون، انہوں نے ایک بہت خوبصورت کئی سال پہلے ایک بہت خوبصورت نقشہ پیش کیا تھا کہ کون کون کہاں کہاں رہتا ہے. وہ ہم نے انویسٹیگیٹ کرایا تھا کہ کس حد تک صحیح تھا، کیونکہ جرنلسٹ شوقیہ بھی لکھ دیتے ہیں باتیں. وہ بالکل صحیح تھا جو انہوں نے پیش کیا تھا، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ریپروڈیوس کر کے ہر ایک کراچی والے کو دیکھنا چاہیے. اچھا، اس نقشے میں میرے اپنے خیال سے اس نے دکھایا گیا ہے، اس میں کوئی میجر تبدیلی نہیں آئی ہے، بلکہ اب جو نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں بہت حد تک وہ بھی ہوموجینیس ہوتی جا رہی ہیں. بولیوں کا الگ، خانیوں کا پہلے بھی الگ تھا مگر اب مزید الگ، شیعوں کے الگ. تو یہ بھی ایک سلسلہ جو عموماً گھٹ جاتا ہے وقت ساتھ ساتھ شہروں میں، وہ بڑھ گیا ہے. تو یہ ساری ایلیمنٹس جو ہیں یہ نعمان صاحب کو اچھی طرح سے پتہ ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے مطلب کیا ہے. تو یہ بتائیں گے. شکریہ عارف صاحب. اب ڈاکٹر نعمان احمد کی طرف پڑھتے ہیں. ڈاکٹر نعمان NED یونیورسٹی میں فیکلٹی آف آرکیٹیکچر سائنسز کے ڈین ہیں، اور ان کی کئی کتابیں اور پرچے شائع ہوئے ہیں کراچی کے اوپر. حال میں عارف صاحب کے ساتھ ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے، کراچی دی لینڈ ایشو. نعمان صاحب، آپ پھر ہمیں بتائیے کہ
20ویں صدی کے آخری دہائیوں میں اور 21ویں صدی میں یہ شہر کیسے بڑھا، کیسے بدلا، اور ان تبدیلیوں کا سماجی رویوں پہ کیا اثر پڑا؟ شکریہ. یہ کافی بڑی جمپ ہے کیونکہ ابھی ہم انگریزوں تک نہیں پہنچے تھے پچھلے کنورسیشن میں. مختصراً میں عرض کروں کہ کراچی کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو چند کلیدی عناصر ہیں جس کی ہمیشہ اہمیت رہی ہے، اس میں عارف صاحب نے اور لاشاری صاحب نے تذکرہ کیا. سمندر کی اور بندرگاہ کی بہت غیر معمولی حیثیت رہی ہے، اور اسی وجہ سے جو انگریزوں کی دلچسپی تھی اور انہوں نے جو اس علاقے کو مرکز بنایا اپنی لاجسٹکس کے لیے، اپنے پورٹ کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور ویئر ہاؤسنگ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اس نے شہر کی معیشت پر اور معاشی رویوں پہ بہت اہم کردار ادا کیا. اور یہ پروسیس جو تھی یہ چلتی رہی 20ویں صدی کی ابتدا میں، جس میں بہت سے ایسے لوگ جو بہت انٹرپرائزنگ لوگ تھے، بہت انٹرپرائزنگ کمیونٹیز تھیں، وہ آ کے کراچی سے منسلک ہوئیں. اور اس کے بعد ایک بہت ہی ملٹی کلچرل کاسموپولیٹن کہہ سکتے ہیں معاشرہ یہاں تشکیل پایا. جو بات اکثر ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو کراچی کی جو اکثریت تھی وہ سندھی زبان بولتی تھی. یہاں پر جو تعلیمی ادارے تھے، سکولز اور کالجز، اس میں سندھی میڈیم عام تھا. یہاں دوسرے نمبر پہ زبان جو زیادہ بولی جاتی تھی وہ گجراتی زبان تھی. یہاں پر ایک بڑی تعداد میں مختلف کمیونٹیز جو گجراتی زبان شیئر کرتی ہیں وہ موجود تھیں. اس کے ساتھ ساتھ بلوچی زبان بولنے والے، براوی زبان بولنے والے لوگ یہاں موجود تھے. اردو یا ہندی جو آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس شہر کی ایک اہم زبان ہے، اس کے بولنے والوں کی تعداد 1941 کے سینسس کے مطابق بمشکل 6% کے آس پاس تھی. ہندی یا اردو بولنے والے تو بہت لوگ تھے، یعنی وہ لوگ جو اپنی سیکنڈ لینگویج کے طور پہ اس کو استعمال کرتے تھے. لیکن جو شہر کا نقشہ تھا وہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب پاکستان بنا تو اس کے بعد کس پیمانے کی تبدیلی اس شہر نے ایکسپیرینس کی. 4,35,000 اس کی آبادی تھی جس وقت پاکستان تشکیل پایا ہے، اور اس وقت یہ صوبہ سندھ کا تو ہیڈ کوارٹر تھا ہی. لیکن جب پاکستان بنا ہم سب جانتے ہیں کہ جناح صاحب نے اس شہر کو دارالخلافے کے طور پہ تجویز کیا، اور ایک طرح سے یہ 2 انتظامی سینٹرز کے طور پہ اس نے کام کرنا شروع کیا جس کے لیے وسائل بالکل ہی ناکافی تھے. یہ سندھ کا دارالحکومت بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا دارالحکومت بھی تھا. اور اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اس وقت کی جو حکومت سندھ تھی اس نے بہت فراغ دلی کے ساتھ جو سہولتیں، جو سپیسز، جو عمارتیں نظام حکومت چلانے کے لیے ضروری تھیں وہ اس وقت کی جو سینٹرل گورنمنٹ تھی اس کے حوالے کی. یہ ایک اور لمبی بحث ہے کہ اس کے بعد اس وقت کی جو سینٹرل گورنمنٹ تھی اس نے ایک مطالبہ کیا ایک خط کے ذریعے سے کہ کراچی کو مستقل طور پہ سینٹرل گورنمنٹ کے مرکز کے طور پہ تجویز کر دینا چاہیے، اور سندھ حکومت اپنا نظام چلانے کے لیے حیدرآباد کو ڈیلیگیٹ کری. ایک لمبی بحث چلی اور اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ کراچی جو تھا وہ مرکزی حکومت کا جو دارالحکومت تھا اس کے طور پہ کچھ عرصے کام کرتا رہا. پھر اس کے بعد 50 کی دہائی میں یہ فیصلہ ہوا کہ دارالحکومت کہیں اور جائے گا. تو لیکن اس دوران جو غیر معمولی تعداد لوگوں کی یہاں ایڈ ہوئی وہ میرے خیال ہے کہ تاریخ میں اس کی کم مثالیں ملتی ہیں. 47 میں اس کی آبادی 4,35,000 کے قریب تھی، اور 4 سال بعد جب 1951 کا سینسس ہوتا ہے تو اس کی آبادی 10,50,000 تھی، اور آپ سمجھ لیں 2.5 گنا آبادی کا اضافہ. اور شہر کے وسائل، شہر کی سہولتیں، شہر کا نظام اتنی بڑی آبادی کو ایبزارب کرنے کے لیے بالکل ناکافی تھا. تو جو اس وقت کی انتظامیہ تھی انہوں نے ایک خاص قسم کی آبادیوں کو بسانے کا سلسلہ شروع کیا جس کو ہم ڈسپلیس پیپلز ٹاؤن شپ کہتے ہیں. اور یہ شہر کے مضافات میں زیادہ تر واقع تھیں، جس میں لانڈی ریفیوجی کالونی، ملی ریفیوجی کالونی، سعود آباد، یہ علاقے جو آج ہم بہت سے علاقے ایسے ہیں جن کے نام بھی اب بدل گئے ہیں، یہ ان کی مثالیں ہیں. اور یہاں پر جو اس وقت کی سینٹرل منسٹری آف ریہیبلیٹیشن تھی اس نے ایک نظام کے تحت یہ بستیاں آباد کی، اور اس میں بنیادی سہولتیں جس میں عام طور پہ پانی اور ٹرانسپورٹ کا جو کنیکشن ہے وہ انہوں نے فراہم کیا. بسوں کے ذریعے سے اب آبادیاں شہر کے مرکزی علاقوں سے کنیکٹ ہوئیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ منصوبہ بندی کا عمل اور اس کے ساتھ جو شہر کی ترقی تھی
اس کی طرف کاوش جاری رہی. کراچی نے بہت سے پلان دیکھے, جس میں سے ایک پلان گریٹر کراچی پلان تھا, جو اس سوچ کے ساتھ بنا تھا کہ شہر میں مرکزی حکومت کا دارالخلافہ موجود رہے گا, اور گڈاب کے آس پاس ایک کیپٹول کمپلیکس پروپوز کیا گیا کہ جہاں سرکاری دفاتر اور دوسری سہولتیں ہونی تھیں. شارع شیر شاہ سوری, جو آج نارتھ ناز آباد کی مرکزی شارع کا نام ہے, یہ ایک سینٹرل ٹرانسپورٹیشن کوریڈور کے طور پہ پروپوز ہوئی تھی, جس کے تحت شہر کا جو انتظامی علاقہ ہے اس کو باقی علاقوں کے ساتھ منسلک کرنے کا منصوبہ تھا. لیکن چونکہ کراچی پاکستان کے اگر لینڈسکیپ پہ اگر ہم دیکھیں تو چند بڑے شہر پاکستان میں اس وقت کے حساب سے واقع تھے. ایک کراچی تھا, لاہور تھا اور ڈھاکہ تھا, جو ایسٹ پاکستان کا دارالحکومت تھا, اور دونوں ونگز جو کہ 1000 میل ایک دوسرے سے فاصلے پر تھے. کراچی اس میں پل کا کردار ادا کرتا تھا, کیونکہ جو لوگ ایسٹ پاکستان سے کراچی آتے تھے, پاکستان آتے تھے, کراچی سے لازمی طور پہ گزرتے تھے, اور ایک بہت بڑی بنگالی آبادی یہاں موجود تھی, اور بنگالی خاصے مطمئن اپنے آپ کو محسوس کرتے تھے جب وہ کراچی میں ہوتے تھے, کیونکہ یہاں ایک تو سمندر تھا جس سے ان کی انسیت تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ یہاں سماجی رویے ان کے لیے بہت سازگار تھے. تو یہ شہر اسی طرح بڑھتا رہا. اس دوران ایوب خان کی حکومت کے دوران یہاں صنعتی ترقی کے بہت سے منصوبے پروپوز ہوئے, جس میں سب سے اہم لانڈی کرنگی کا صنعتی علاقہ تھا, اور ایک بڑی آبادی جو تھی ان صنعتوں میں کام کرنے کے لیے کراچی کی طرف راغب ہوئی. ملک کے مختلف علاقوں سے لوگ یہاں کے آباد ہوئے, ان کے لیے سیٹلمنٹس پریپیئر کیے گئے. بعض سیٹلمنٹس ایسے تھے کہ جن کی تعمیر ترقی میں تاخیر ہوئی, جس کے نتیجے میں پھر کچی آبادیاں جو تھیں وہ سامنے آنے لگیں. جو ابتدائی کچی آبادیاں تھیں وہ شہر کے مرکز سے قریب تھیں, اور بعد کی جو آبادیاں تھیں وہ شہر سے ذرا فاصلے پر تھیں. تو یہ جو آبادی تھی, آپ اس میں یہ غور فرمائیے کہ یہ آبادی ملک کے تقریباً تمام علاقوں سے کراچی کا رخ کر رہی تھی. اس وقت کا جو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس تھا, اس سے ایک بڑی تعداد میں لوگ مزدوری کے لیے یہاں آئے, جس میں سے زیادہ تر سیمی اسکلڈ اور انسکلڈ لیبر تھی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب پرائیویٹ سیکٹر میں ٹرانسپورٹ ایک سہولت کے طور پہ, ایک سروس کے طور پہ زیادہ نمایاں ہوئی, تو اس شعبے کے ساتھ بھی اس آبادی کا تعلق پیدا ہو گیا. اور ایک اور جو بڑی تبدیلی اس زمانے میں آئی وہ یہ تھی کہ حکومت جو تھی اس نے کہ منصوبہ جب بنا لیا کہ دارالحکومت کراچی سے باہر ہوگا, تو پھر اس کے بعد انہوں نے کراچی میں جو سیٹلمنٹ پروسیس تھا اس کو صنعت اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری انٹرپرائزز یہاں جاری تھیں اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کی. تو آپ دیکھیں گے کہ کراچی ویسٹ میں اورنگی, بلدیہ اور قصبہ کی ٹاؤن شپس پروپوز ہوئیں, جو اس وقت کی کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ایک طرح سے ان کو پلان کیا تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ کرنگی کے علاقے میں ایک وسیع علاقہ رہائشی کوارٹرز کے لیے اور انڈسٹریل ورکرز کے لیے ایلوکیٹ ہوا. یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا, اور کراچی نے جو سو کالڈ گولڈن ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ تھا اس سے بہت حد تک استفادہ کیا. کراچی صنعتوں کا مرکز بن گیا. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کراچی میں جو صنعتی پیداوار تھی وہ مشرقی پاکستان سے زیادہ تھی. یہ 1965 کے اعداد و شمار ہیں جو پلاننگ کمیشن نے جاری کیے تھے, اور اس کے نتیجے میں اس کو خوشحالی کا شہر کہا جانے لگا. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو شخص کراچی جا کے اپنا فیوچر تلاش کرتا ہے اس کے لیے مواقع کی اس کے بہت سے آپشنز ہیں, اور یقیناً اس کے لیے یہاں پر آباد ہونا اور یہاں پر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا نسبتاً بہت آسان ہے. یہ ساری صورتحال 1971 کے بعد تبدیل ہو گئی. ایک بڑی تعداد میں ریفیوجیز جو تھے وہ ایسٹ پاکستان سے یہاں آئے, اور ان میں سے اکثریت جو تھی اس کو کراچی کے مغرب میں جو موجودہ اورنگی ٹاؤن کا علاقہ ہے وہاں پر ان کو آباد کیا گیا. اور جب مختلف الخیال لوگ آ کے یہاں آباد ہوئے, مختلف بیک گراؤنڈس کے لوگ آباد ہوئے, تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ کانفلکٹس کے ساتھ ساتھ مختلف نوعیت کے جھگڑے جو تھے وہ بھی شروع ہوئے, اور یہ عمل جو تھا یہ آگے تک جاری رہا. میرے خیال میں آگے جب گفتگو کریں گے تو سو آگے لے کے جائیں گے. پیچھے سے پرچہ آ گیا ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے, تو if there's anything you want to add, now is the time. اوکے. میرا خیال ہے کہ اس میں چونکہ وقت کم ہے, چند چیزوں کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ کراچی کا جو ابتدائی دور تھا, خاص طور پہ جو ہم پوسٹ کلونیل ٹائم جس کو کہتے ہیں, اس میں بہت سے ایسے ادارے جو انگریز دور حکومت سے چلے آ رہے تھے, ان اداروں کا استحکام اور موجودگی جاری رہی. وہ ادارے سرکاری بھی تھے اور سماجی بھی تھے.
ہماری میونسپل کارپوریشن اپنی جگہ کام کرتے رہی, اس میں اور اداروں کا اضافہ ہو گیا. انگریز جو تھی جن شہروں کو فوکس کے ساتھ ڈیولپ کرنا چاہتے تھے وہاں پر ایک خاص قسم کا ادارہ ترتیب دیتے تھے جس کا نام ہوتا تھا امپرومنٹ ٹرسٹ. تو کلکتہ امپرومنٹ ٹرسٹ تھا, دہلی امپرومنٹ ٹرسٹ تھا, بامبے امپرومنٹ ٹرسٹ تھا. اسی طرح سے 1951 میں کراچی امپرومنٹ ٹرسٹ قائم کیا گیا, جس کا ایک پرپس تو یہ تھا کہ وہ علاقے جو تیز رفتاری کے ساتھ ڈیولپ ہو رہے ہیں ان میں انفراسٹرکچر, سہولتیں اور جو سماجی ضرورتیں ان کے لیے جو کام کرنا ہے اس کی بنیاد فراہم کرنا. بعد میں جا کے یہ ادارہ ٹرانسفارم ہو گیا اور اس کو ہم آج کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے جانتے ہیں, جس نے کراچی کی جو نئی نیبرہڈس کی فراہمی اور انفراسٹرکچر کا ڈیولپمنٹ ہے اس میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے. کراچی کی جو شہری منصوبہ بندی ہے اس میں بھی اس ادارے کا بہت کام ہے. سماجی ادارے وہ ادارے تھے جو ان کمیونٹیز سے وابستہ تھے جو کمیونٹیز کراچی میں آباد تھیں, اور ان کی بہت ہی رچ کلچرل ایکٹیویٹی جو تھی کراچی کی جو 50, 60 اور ایون 70 کی دہائی ہے اس میں ہمیں نظر آتی ہے. ان میں سے کچھ کمیونٹیز ایسی ہیں جن کی موجودگی اب تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے. اس میں سے ایک کمیونٹی کا میں تذکرہ کروں گا, کراچی کے گوئنز, اور ان کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے کراچی کی جو پوسٹ کلونیل ثقافتی پس منظر ہے. گوئنز جو تھے وہ میوزیشنز بھی تھے, آرٹسٹ بھی تھے, اور دوسرے شعبہ زندگی میں ان کا بہت کام تھا. ان کا ایک اپنا کمیونٹی ہال بھی تھا جو صدر کے علاقے میں واقع ہے, اور وہاں ایک بہت ہی جس کو کہنا چاہیے انگیجنگ کلچرل کیلنڈر وہ فالو کر رہے ہوتے تھے, اور ان کے ساتھ ساتھ دوسری کمیونٹیز بھی آ کے اٹیچ ہو جاتی تھیں. ایک بہت اہم کراچی کی ثقافت کا ایلیمنٹ تھا. دوسری جو کمیونٹی تھی وہ کراچی کے زوریسٹرینز یا پارسی تھے, جو پاکستان بننے کے بعد تو خاصی بڑی تعداد میں یہاں موجود تھے. وہ کراچی کی صنعت, تجارت اور شپنگ کے ساتھ کنیکٹڈ تھے, لیکن پاکستان بننے کے ساتھ ساتھ ان کی کافی بڑی آبادی جو ہے وہ ملک سے باہر چلی گئی. ان کی بنائی ہوئی نیبرہڈس, سہولتیں اور مختلف نوعیت کے سماجی اور تعلیمی ادارے آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جس یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے اس کو بھی ایک پارسی فلنتھراپسٹ نے قائم کیا تھا, نادر شاہ عیدالجی دنشا اور ان کے خاندان نے. اور ان کی مختلف نیبرہڈ جو تھیں وہ شہر کے مختلف علاقوں کے اندر واقع تھیں. کافی نیبرہڈس ایسی ہیں جہاں اب تقریباً آبادی نہ ہونے کے برابر ہے. اگر آپ جناح صاحب کے مزار کے سامنے کیٹرک پارسی کالونی کو دیکھیں تو وہ پارسی کالونی جو ہے اس میں بہت بڑے بڑے اور گرینڈ مینشنز تو موجود ہیں, لیکن اس میں جو رہائش پذیر لوگ ہیں وہ ان کی تعداد بہت کم ہے. خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کی لینڈ اونرشپ ایسی ہے کہ وہ زمین بک نہیں سکتی, ورنہ اب تک وہ زمین موجود نہیں ہوتی. وہ کسی نہ کسی بلڈر کے ہاتھ چڑھ چکی ہوتی. کوششیں اس میں بہت ہوئیں, لیکن لاشاری صاحب اور ہیریٹیج کمیٹی جو تھی ان کی ایفرٹس کے تحت, عارف صاحب کی ایفرٹس کے تحت وہ پوری کی پوری نیبرہڈ نوٹیفائی ہو گئی ایز اے پروٹیکٹڈ ہیریٹیج. تو اس میں میرا خیال ہے کہ اس پہ قبضہ کرنا ذرا مشکل ہے. ایک اور کمیونٹی جس کا بہت ہی کم تذکرہ کرتے ہیں وہ ظاہر کراچی کی ہندو کمیونٹی تھی. یہاں پر بہت سے ایسے خوبصورت مندر تھے, ان کی پوجا کی مختلف جگہیں تھیں, ان کی نیبرہڈس تھیں, اور ان کا ایک اپنا جو ریلیجس اور کلچرل کیلنڈر تھا وہ کراچی کو ہمیشہ سرگرم رکھتا تھا. اب وہ زیادہ تر سرگرمیاں سمٹ کر سوامی نارائن ٹیمپل میں آ گئی ہیں. میں ایک پروجیکٹ کا تذکرہ کروں گا جو 2 سال پہلے ہم نے کیا. ہم نے جو درسگاہوں کے طالب علم ہیں ان کو جو پلیسز آف ورشپ ہیں ہندو مذہب سے متعلق اور دوسرے مذاہب سے متعلق, ان کا تفصیلی دورہ کرایا اور ان سے منسلک ایکٹیویٹیز کی. تو آپ یقین مانیں بہت سے طالب علم ایسے تھے جن کو شاید یہی نہیں پتہ تھا کہ یہاں ہندو بھی رہتے ہیں, اور ان کی جو پلیسز آف ورشپ ہیں اور کلچرل سپیسز ہیں وہ موجود ہیں, اور ان کے لیے ایک خوشگوار حیرت کا یہ باعث بنا. اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان کمیونٹیز کے ساتھ دوستیاں بھی کی اور ان کے ساتھ جو اپنا تعلق ہے وہ برقرار رکھا. تو یہ وہ کمیونٹیز تھیں جس کی وجہ سے اس شہر کی جو ابتدائی رنگینی تھی, سرگرمی تھی, کلچرل ڈائیورسٹی تھی وہ برقرار رہی. میرا خیال ہے ہم سب پہ ایک جو ذمہ داری آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر کمیونٹیز مختلف چیلنجز کا شکار ہیں, تعداد کم ہونے کی وجہ سے بھی, اور ان کی بات اب زیادہ سنی نہیں جاتی اس حوالے سے بھی. تو ہم سب جو کوئی نہ کوئی اپنا رول اس میں ادا کر سکتے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے. ان کمیونٹیز کی بقا جو ہے وہ نہ صرف موجود رہنی چاہیے بلکہ ان سے منسلک
جو اسپیسز ہیں, جو عمارتیں ہیں, جو ان کا ورثہ ہے, اس کو بھی اس شہر کے ساتھ ساتھ قائم و دائم رہنا چاہیے. بہت شکریہ نعمان صاحب. افسوس ہے وقت ختم ہو گیا ہے اور باتیں بہت سی رہ گئی ہیں. عارف صاحب, اگر آپ چند منٹ میں کچھ گفتگو کا خلاصہ کر دیں. آپ نے 10-15 سال پہلے کچھ پیشن گوئیاں کی تھیں کراچی کے بارے میں. اگر ان کا ذکر ہو جائے تو کراچی کے گزرے ہوئے کل کی تو بہت بات ہوگی, آنے والے کل کی بھی کچھ ہو جائے. آپ یہ میرے سے کہہ رہی ہیں کہ میں بات نہ کروں, مگر میں تھوڑی سی بات ضرور کروں گا. دیکھیے, جو اہم بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ کراچی کے بہت سارے پلانز بنے, مگر پلانز بعد میں بنتے تھے, ڈیولپمنٹ پہلے ہی ہو جاتی تھی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر ایک زندہ چیز ہوتا ہے, مردہ چیز نہیں ہوتا جس کے ساتھ آپ کھیل سکتے ہیں. جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے یا تو اس کی اچھی باتیں سپورٹ کریں, اور جو آپ کو انوائرمنٹلی بری لگتی ہے ان کو صرف قانون سے نہیں بلکہ گفتگو اور انڈرسٹینڈنگ سے آپ اس کو روکیں. تو یہ بہت اہم بات ہے. ہمارے شہر میں ضرورت ہوئی پورٹ کے ایکسپینشن کی, آپ نے بغیر سوچے سمجھے کر دیا. اب میں جب آ رہا تھا گھر تو یہ جو گراؤنڈ بنا ہے YMCA کے ساتھ, وہاں ایک بہت بڑی دعوت ہو رہی تھی KMC نے کی ہوئی تھی. تو وہ دعوت تو نہیں ہونی چاہیے. آج بچے کہاں کھیلیں گے؟ اسی طرح سے جہاں تھوڑی سی بھی زمین بچتی ہے اس پہ قبضہ کیا جاتا ہے. لینڈ یوز کا کوئی انتظام نہیں ہے, کاغذوں پہ ہے مگر حقیقت میں نہیں ہے. جو سقراط نے ایتھنز کے لیے کہا تھا, میرے خیال میں وہ کراچی کے لیے بھی مناسب ہے, یا اس کراچی بھی کے لیے بھی صحیح اترتا ہے. اس نے کہا تھا the worst thing that can happen to Athens is to be ruled by an uncultured mob. اور میرے خیال میں ہم اب اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا, میں عارف صاحب کی بات اور نعمان صاحب کی بات کو لے کر چلتی ہوں, جسٹ ان اے شارٹ سینٹینس, کہ اب ہم نے اتنی اچھی گفتگو کی, یہ پہلی دفعہ نہیں کی ہے. ہم نے بہت سال کراچی کانفرنس کی, ایشوز اٹھائے, مگر اس چیز کا حل کیا ہے؟ اس چیز کا حل یہ ہے کہ ہمیں کراچی کا میوزیم چاہیے جس میں ہم یہ سب چیزیں ڈسپلے کریں, جس میں کمیونٹیز بھی ہوں, جس میں اربن ڈیولپمنٹ ہو, کلونیل پیریڈ ہو. جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے, جو کہ ہم ہر فورم پہ اتنے سال سے کوشش کرتے رہے کہ ایک کراچی کا میوزیم ہونا چاہیے. اور اٹس اے ویری شیمفل تھنگ کہ اس سٹی کا کوئی میوزیم ہی نہیں ہے. اب جو ماسٹر پلانز بنے ہیں وہ بھی ہم ڈسپلے کر سکتے ہیں, کمیونٹیز کو ڈسپلے کر سکتے ہیں, مگر ہم بار بار یہ چیز ریپیٹ کرتے ہیں مگر اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہوتا. تو اس کو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ از دس تھنگ. صحیح کہا آپ نے. آرٹس کاؤنسل ایک آخری بات کہیے کہ کراچی کا جو میوزیم ہے وہ تو سپریم کورٹ نے لے لیا ہے کراچی والوں سے. اب آرٹس کاؤنسل پہلے تو واپس دلوانے کی بات کی جائے. ٹھیک ہے, ورنہ شاہ صاحب بنوا دیں گے, ان کے پاس اب بہت وسائل ہیں. وی شوڈ ایکسٹریکٹ اے پرومس فرام ہم. With that, we are running very late. Thank you to all speakers and thank you to the audience.